اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولہم عذاب علیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ التغابن۔ اس کی آیت نمبر 9 میں یہ لفظ آیا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہ وہ سورہ جس میں لفظ یوم التغابن آیا ہے اسی کی مناسبت سے اس کا نام ہے التغابن۔ مدینہ منورہ میں اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اوپر سامنے لکھا ہوا ہے آیاتہا، کہ اس سورہ مبارکہ کی آیتیں ہیں 18، رکوعاتہا اور اس کے رکوع ہیں 2۔ یسبح پاکیزگی بیان کرتے ہیں، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ما جو ہے فی السماوات آسمانوں میں، وما اور جو ہے فی الارض زمین میں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ لہ الملک اسی کے لیے بادشاہی ہے، ولہ الحمد اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہو اور وہ ہے علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا۔ هو الذی وہی ذات ہے جس نے خلقا پیدا کیا کم تم کو، فمنکم پھر تم میں سے بعض، کافر منکر ہو گئے، ومنکم اور تم میں سے کچھ مؤمن ایمان والے ہو گئے، واللہ اور اللہ تعالی بما تعملون جو کچھ تم کر رہے ہو، بصیر اس کو دیکھنے والا ہے۔ خلق السماوات والارض پیدا کیا اس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بالحق سچائی کے ساتھ، وصورکم اور اس اللہ تعالیٰ نے شکلیں بنائی تمہاری، صورہ تصویر سے ہے، فاحسن بہت اچھی، صورکم تمہاری شکلیں، اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری شکلیں بنائی اور بہت اچھی بنائی، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ یعلم وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما جو کچھ ہے فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، وَيَعْلَمُ اور وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما جو کچھ تسرون تم چھپاتے ہو،
وما اور جو کچھ تعلنون تم ظاہر کرتے ہو، واللہ علیم بذات الصدور، وہ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جاننے والا ہے سینے کے بھیدوں کو۔ الم یاتیکم، کیا نہیں پہنچی تم کو، نبا ان خبریں، الذین ان لوگوں کی کفروا جنہوں نے انکار کیا، من قبل پہلے، فذاقوا پھر چکھ لیا انہوں نے، وبال امرہم اپنے کرتوتوں کا وبال، اپنے کرتوتوں کی سزا، وبال مشہور لفظ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے، علیم دردناک، ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ جو ان کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت میں، اور دنیا کے اندر بھی انہوں نے سزا بھگتی ہے، ذالک یہ، بِأَنَّهُ بوجہ اس کے کہ بے شک، کانت تأتیہم آئے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات نشانیوں کے ساتھ، فقالو پھر انہوں نے کہا، اب بشر کیا انسان، یہدوننا ہمیں راہ دکھائیں گے، فکفروا پھر انکار کیا انہوں نے، وتولوا اور منہ موڑ لیا انہوں نے، واستغنى اللہ اللہ تعالیٰ نے بے نیازی فرمائی، واللہ اور اللہ تبارک و تعالی، غنی بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اور بھی بہت ساری صورتوں کی طرح پہلے یہ بیان کیا کہ کائنات کی ساری چیزیں، چاہے وہ آسمانی مخلوقات ہوں چاہے وہ زمینی مخلوقات ہوں، اللہ رب العالمین کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں۔ کوئی چیز زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے۔ زبان قال سے یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا بہت سارے پرندے جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی اپنی بولیوں کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت ساری مخلوقات زبان حال سے، یعنی جس حال میں اللہ رب العالمین نے ان کو رکھا ہوا ہے اس حالت کے اندر وہ گویا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہی ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا ہے۔ ہر گیا ہے کہ الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہ گویت، کہ ہر تنکا جو زمین کی کوکھ سے نکلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی کچھ اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین کی خوبیاں بیان کی گئیں کہ بادشاہت اصل اس کی ہے، باقی تو سب عارضی ہے، اور جب بادشاہت اس کی ہے، جب ساری کائنات اسی کی تسبیح پڑتی ہے تو ساری تعریفوں کا حقدار اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر اس کی قدرت ہے۔ پھر مزید اللہ رب العالمین کے جو ہے وہ صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں وجود بخشا، تمہارا وجود مرہون منت ہے رب کائنات کا، پھر تم میں سے کچھ نے کفر کو اختیار کر لیا، کچھ نے ایمان کو اختیار کر لیا۔ بہرحال جس طرح خالق کافر اللہ تعالیٰ ہیں، جس طرح خالق مومن اللہ تعالیٰ ہیں، اسی طرح خالق کفر اور ایمان بھی اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو کچھ اختیار دیے ہیں، وہ ان اعمال کو اختیار کر کے ایک اچھا مومن بھی بن سکتا ہے، اور کچھ بدعمالیوں کو اختیار کر کے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین جو ہیں ہر وقت جو ہیں ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اس کی نگاہ سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اور صرف انسانوں ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ آسمانوں اور زمینوں کو اسی نے پیدا کیا،
ہم سب کی شکلوں کو بنایا اور بہت اچھی طرح کی شکلیں ہماری بنائیں، اور بنانے کے بعد اللہ رب العالمین جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہو رہا ہے، جو کچھ ہم ظاہر کر رہے ہیں یا جو کچھ ہمارے اندر سینوں میں دبا چھپا ہوا ہے، اس سب کو اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ کیا یہ باتیں تمہیں نہیں پہنچی کہ وہ قومیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، وغیرہ وغیرہ، الم یاتیکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس یہ بات، نباؤ، خبر، کون سی خبر؟ کہ جن لوگوں نے وقت کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا، کیا ان کی خبریں تمہارے پاس نہیں پہنچی؟ کیا کہ انہوں نے جو گندے کرتوت کیے، وقت کے رسولوں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کیا، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے ان اعمال کا جو مزہ چکھا، ان اعمال کی سزا انہوں نے بھگتی ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ ان کی تاریخ کو دیکھ کر تم بھی سبق حاصل کرو، اگر تم بھی وہی کرو گے تو اس عذاب سے تمہیں بھی دنیا آخرت میں دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر اس کی مزید وضاحت کی، حالانکہ یہ بات پہلے آ چکی تھی کہ یہ کیوں ان پر جو ہے وہ دردناک عذاب ہوا۔ فرمایا اس لیے کہ ان کے پاس رسول آتے تھے، ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول آتے تھے اور باقاعدہ معجزات لے کر رسول آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو وہ کیا کہنے لگے رسولوں کو، کہنے لے تم انسان ہو کر ہماری رہنمائی کرو گے؟ یعنی ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، تب ہم اس کی بات مانیں گے۔ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کیا اور یہ کہا اب بشر یہدوننا، کہ کیا کوئی بشر جو ہے یہدوننا ہماری رہنمائی کرے گا؟ تو جب انہوں نے اس طرح رسولوں کا انکار کیا، ان کے سامنے وہ اکڑ گئے اور کہا تم بھی انسان ہم بھی انسان اور تم ہماری کیا رہنمائی کرو گے، حالانکہ عام انسان میں اور نبی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبی وہ انسان ہوتا ہے جس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کے پاس فرشتہ آتا ہے، اللہ رب العالمین براہ راست نبی کو علم عطا فرماتے ہیں بوسیلہ فرشتہ، لیکن انہوں نے اس فرق کو محسوس نہیں کیا اور عام سی بات سمجھ کر انکار کیا۔ فکفروا، انہوں نے انکار کیا، وتولوا، اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ، تو اللہ نے بھی بے نیازی کا اظہار فرمایا۔ پھر اور اللہ تعالیٰ تو ہے بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کو کسی کی کوئی پرواہ، وہ لا پرواہ ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کے نبیوں کو مانے گا، اس کا اپنا فائدہ ہے، اس کی اپنی دنیا آخرت سنور جائے گی، بن جائے گی۔ واللہ غنی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، حمید، قابل لائق ستائش ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير۔ زعم الذین، گمان کیا، سمجھا ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا سمجھا؟ ان یہ کہ
لن یبعثوا ہرگز وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ یبعثوا وہی ہے جو ایمان مفصل میں آپ نے پڑھا ہے والبعث بعد الموت. ان 7 چیزوں پر جو ایمان مفصل میں ہیں ایمان رکھنا چاہیے, انہیں سمجھنا چاہیے. زعم الذین کفروا گمان کیا سمجھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, لن یبعثوا کہ ہرگز وہ موت کے بعد نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا قل محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بلا ہاں وربی اور میرے رب کی قسم لتبعثن ضرور بالضرور اٹھائے جاؤ گے تم, لتبعثن ضرور بالضرور تم اٹھائے جاؤ گے, اور خالی اٹھائے ہی نہیں جاؤ گے, ثم پھر لتنبؤن تمہیں بتایا جائے گا بما جو کچھ عمل تم نے کیا تھا. بہت اہم آیت ہے, اس کی طرف توجہ رہنی چاہیے. قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا پس ایمان لے آؤ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, والنور اور اس نور پر, الذی جو انزلنا ہم نے اتارا ہے یعنی قرآن حکیم. اگر تمہیں دنیا آخرت کی کامیابی مطلوب ہے تو اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ, اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو کتاب عظیم اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ اس سب سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. یوم یجمعکم یوم جس دن یجمعو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ کم تم کو, لیوم الجمع جمع کرنے کے دن, ذالک یوم التغابن وہ دن ہوگا ہار جیت کا. اس دن جو ہار گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہار گیا, اور جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. یہاں تو اس مرتبہ کوئی ہار گیا تو اگلی مرتبہ جیت گیا. آج کوئی بیمار ہے تو کل صحت مند ہے, آج کوئی کمزور ہے تو کل طاقتور ہے, آج کوئی غریب ہے تو کل امیر ہے, اور آج کا امیر کل کا غریب ہے. لیکن فرمایا نہیں, وہ ایسا خسارے اور نقصان والا دن ہوگا جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا, جو جیت گیا وہ ہمیشہ کے لیے جیت گیا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو شخص ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر, وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے کام کرے, یکفر عنہ دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس سے, سیئات ہی اس کے گناہ. اللہ اس کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنا اور قرآن پر ایمان رکھنے کا صلہ اسے یہ ملے گا کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے. وَيُدْخِلُهُ اور داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ جنات باغات میں, تجری بہ رہی ہیں, من تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں. ایسے باغات میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو داخل کرے گا. خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ وہ پھر اسی میں رہیں گے. ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور جن لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو, اولئک اصحاب النار یہی لوگ ہیں جہنم والے, خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, وبئس المصیر اور یہ برا ٹھکانہ ہے. یاد رکھیں کہ اوپر جہاں جنتیوں کا تذکرہ کیا, اہل ایمان کا تذکرہ کیا, وہاں فرمایا خالدین فیہا ابدا, اور جہاں جہنمیوں کا تذکرہ کیا وہاں کیا کہا, خالدین فیہا. کہ جنتی تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. امت کے 2 بڑے بزرگ جن میں ایک بہت بڑے صوفی ہیں شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ,
اور دوسرے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اپنے نظریات کے اعتبار سے، اپنے رویے اور انداز کے اعتبار سے دونوں مختلف ہیں، ایک صوفی ہیں اور بہرحال دوسروں کو ایک مخصوص مکتبہ فکر اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے، لیکن امت کی دونوں عظیم شخصیات ہیں۔ اس معاملے پر دونوں نے اتفاق کیا ہے کہ یہ جو جہنمیوں کے لیے کہا خالدین فیہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جنتی تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہیں گے، تو جہنمیوں کا ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کچھ عرصہ سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور ایک طبقہ کہ جو کسی بھی حالت میں جنت میں داخلے کا حقدار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک لمبی جو ہے وہ سزا بھگتنے کے بعد جو بہت طویل ترین ہوگی، بالآخر ان کو جلا کر کے کوئلہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے شاید ان میں فرق کیا گیا کہ وہاں آبادہ کا لفظ ہے، یہاں آبادہ کا لفظ نہیں ہے۔ اور ایک آدھ جگہ اور بھی ایسا ہے قرآن پاک میں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔